السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین آج پیر کی صبح۔ آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ٹرمپ حسن نصراللہ کے جنازے پر حملے کا خواہش مند تھا، خوفناک انکشافات ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ ختم، حماس کی للکار، عرب ریاستوں کی فلسطین سے بڑی غداری، داعش پاکستان میں کہاں سے آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کی جانب سے غازہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ قابض حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ طے شدہ معاہدے کے مطابق جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ حماس کے ترجمان جو ہیں حازم قاسم نے جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت ختم ہونے تک پر اسرائیل کی تجویز کردہ شکل میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع جو مزاحمتی گروپوں کے لیے ناقابل قبول اس کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قابض حکومت جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات شروع نہ کرنے کی مکمل ذمہ دار ہے۔ قاسم نے مزید کہا کہ اسرائیل کا پہلا مرحلہ توسیع کا مطالبہ دراصل باقی یرغمالیوں کو بازیاب کرانے اور ممکنہ طور پر غزہ پر جنگ بندی دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت جنگ ختم کرنے اور غزہ سے مکمل انخلاء کے لیے وعدے سے گریز کر رہی ہے اور وہ پہلے مرحلے میں توسیع کی تجویز دے کر حالات کو دوبارہ ابتدائی سطح پر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ثالث ممالک اور ضامن ریاستوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو معاہدے کے تمام مراحل پر عمل کرنے اور بغیر کسی تاخیر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے پر مجبور کرے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اسرائیل اس ساری صورتحال میں بالکل بھی اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتا کہ سنسیئر ہو یا اس معاملے کو وہ ایسے لے کے جانے کی کوشش کرے، ایک اچھے طریقے سے سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے جو وہ بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن چل رہی جس سے حالات جو ہیں دن پہ دن کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حماس نے کہا کہ بھئی سب ایسا نہیں ہو سکتا، ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ معاملات جو ہیں اٹھا لیتے ہیں جس کا نقصان ہمیں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو بھی ہوگا۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور وہ رپورٹ جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خلیجی عرب ریاستوں نے غزہ کی جنگ بندی کے بعد تعمیر نو کے لیے اپنی مالی امداد کو حماس کی حکومت کے خاتمے سے مشروط کر دی۔ میں نے آپ کو یہ کل صبح بھی یہ بتایا تھا کہ بھائی صاحب یہ ریاستیں جان بوجھ کر فلسطینی اتھارٹی کو آگے لا کے لانا چاہتی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی جو خود جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جس نے اس جنگ میں جو غداری کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس جنگ میں جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو وہ بھی آپ کے سامنے۔ پھر میں حیران تھا کہ شاید فلسطینی اتھارٹی کو اس میں کچھ چیزیں بدلاؤ لانے کی کوشش کی جائے گی یا کچھ کوشش یہ کی جائے گی کہ بھائی صاحب آپ جو ہے یعنی آپ یہ معاملات ہیں، آپ نے اس میں سختی برتنی ہوگی، شاید اسرائیل کا اثر رسوخ اس سے ہٹانا ہوگا۔ لیکن مجھے یہ ساری بے معنی لگ رہی ہے۔ لیکن عرب ممالک کی چال کو آپ دیکھ لیجئے گا، جس طریقے سے انہوں نے غداری کی ہے نا غزہ کے لوگوں کے ساتھ، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور میں وہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، تو یہ اپنے ہی ہیں جو ان پہ بجلیاں گراتے ہیں اور بجلیاں گرانے کا جو سلسلہ وہ ان کے آپ کے سامنے جاری ہے۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ مالی امداد کو حماس کی حکومت کے خاتمے سے مشروط کرے، جس سے فلسطینی علاقے کے مستقبل کے حوالے سے عرب ممالک کے درمیان اختلافات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے موجودہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر بات چیت تیز ہو گئی ہے، جس میں مستقل جنگ بندی کو یقینی بنانا، مزید اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو شامل ہے۔ تاہم اسرائیلی قبضہ اس وقت تک اپنی فوجی مہم ختم کرنے سے انکار کر رہا ہے جب تک حماس اقتدار میں، اور خلیجی ممالک خاص طور پر متحدہ عرب امارات، ترکی، دیگر اس وقت تک تعمیر نو کے لیے فنڈ فراہم کرنے کو تیار نہیں۔ جب تک حماس کا کنٹرول برقرار ہے، مصر ایک ایسا حل تلاش کرے جو حماس کی طاقت کو کمزور کر دے لیکن اس سے مکمل طور پر ختم نہ کرے۔ سعودی عرب اور قطر مصر کی اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں جس کے تحت حماس کو غیر مسلح ہونے کی شرط پر دیگر فلسطینی دھڑوں کے ساتھ مل کر غزہ کی حکومت سے جو ہے وہ
سیاسی کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے برعکس متحدہ عرب امارات حماس کی مکمل برطرفی پر زور دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ محصور علاقے جو ہیں وہ، یعنی خاص کر جو محصور علاقے ہیں وہاں پہ امن امان قائم رکھنے کے لیے اپنی افواج بھیجی جائے یا نہیں، اور اس معاملے پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ عرب رہنما منگل کو انہوں نے قاہرہ میں ایک اجلاس منعقد کر کے یہ بات کی تاکہ مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس سے قبل 21 فروری کو ریاض میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں اس حوالے سے کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اب چال آپ سمجھ گئے ہیں کہ پہلے غزہ کو کمزور کیا گیا، اس سے پہلے جو ہے ان ممالک نے اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ شام کے رجیم میں عرب دنیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہاں پر اسلحہ حزب اللہ کو کمزور کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، خاص کر غزہ کو کمزور کرنے کے لیے حماس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں۔ پھر آپ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمزور ہو تاکہ اثر رسوخ مڈل ایسٹ پہ ان کا بڑھے اور اسرائیل جو ہے اس کو راستے ملے آگے کی طرف بڑھنے کے لیے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ امریکی حکومت تقریباً $4 ارب کی فوجی امداد اسرائیل قبضے کو فوری فراہم کرے گی۔ روبیو نے ایک اعلان پر دستخط کیے جس کے تحت اسرائیلی حکومت کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان جو ہے وہ ترسیل تیز کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ نے تقریباً $12 ارب کی غیر ملکی فوجی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ تو اسلحہ تو وہ بھیجے گا اپنے بچے کو، اور وہ بھی ناجائز بچہ جو پیاری سی محبوبہ سے پیدا ہو جائے تو پھر اس کو بچانے کی ضرورت تو ہوتی ہے نا۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ امریکی حکومت نے حزب اللہ کے رہنما کے جنازے پر حملے کی حمایت کی، مگر اسرائیل نے گریز کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اسرائیلی قیادت کو حزب اللہ کے اعلیٰ رہنماؤں سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کے جنازے سے قبل ایک پیغام بھیجا تھا۔ پیغام میں کہا تھا کہ نہ صرف واشنگٹن نے جنازے کے دوران حزب اللہ کے اعلیٰ حکام کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کو گرین لائٹ دی ہے، بلکہ امریکہ انتظامیہ اس طرف اقدام کا خیر مقدم بھی کرے گی۔ چینل 12 نے کہا کہ اس رپورٹ میں واضح نہیں کیا گیا کہ آیا یہ پیغام براہ راست صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھیجا گیا یا نہیں، تاہم رپورٹ میں اشارہ دیا گیا کہ یہ پیغام ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اور معروف شخصیت کی طرف سے آیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن کی کس سطح پر اس حوالے سے کس حد تک حمایت موجود تھی۔ اس کے باوجود اسرائیل نے یعنی حکومت نے بالآخر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے جنازے کے جلوس اور بیروت اسپورٹ سٹی کے علاقے میں نچلی پروازیں کرنے پر اتفاق کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قیادت نے شمالی محاذ پر دوبارہ جنگ چھڑنے کے خدشے کے پیش نظر حملے سے گریز کیا، خاص طور پر جب جنوبی لبنان میں پہلے ہی جھڑپوں کا خطرہ موجود تھا۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کیا ہو رہا ہے، یعنی امریکہ کیا چاہتا تھا اور امریکہ نے کیا کرنے کی سازش رچائی، لیکن اسرائیل کو پتہ تھا کہ اس کا یعنی خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا، تو اس لیے انہوں نے گریز کی۔ آخری خبر شامل کرتے ہیں کہ داعش کہاں سے آئی، کس طریقے سے پاکستان میں مضبوط ہوئی۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ سب کے من میں ہوں گے۔ پاکستان کی بات کریں، گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ اکوڑا خٹک یعنی نوشیرہ میں جس طریقے سے دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور خودکش حملے کو جو ہے ایکسیپٹ کیا گیا۔ اب داعش کے حوالے سے آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اوباما، ہیلی کلنٹن، دیگر لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ داعش کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عراق کو تباہ کر کے پھر آگے شام کو تباہ کر کے ان سب علاقوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے، گریٹر اسرائیل بنایا جائے، پھر ایران کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے اس ساری چیز کو بنایا گیا۔ اس میں عرب ممالک شامل ہیں، اس میں اسرائیل شامل ہے، اس میں امریکہ شامل ہے، اس میں بھارت شامل ہے، دیگر قوتیں بھی شامل ہیں اس کو بنانے کے لیے۔ لیکن اب آپ سوچیں گے کہ پاکستان میں داعش کیسے آئی، کیونکہ یہ خونخوار قسم کی تنظیم تھی جس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی۔ اب جب یہ پاکستان میں 2015 میں پہلی بار ایک چیز منظر عام پر آئی اور کہا گیا کہ داعش کے پاکستان میں جو ہے موجودگی ظاہر کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے معاملات جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتے گئے، اور اس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ تنظیم بلوچستان
اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، اور اسی لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ اس کی موجودگی پائی گئی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بڑی تیزی سے کیوں پھیلی، کس طریقے سے داعش آئے اور کس طریقے سے پھیلی۔ ایک طرف تو اگر آپ دیکھیں تو TTP پاکستان جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں بڑھ گئی، اور اس میں سے کچھ داعش کو انویٹیشن ملی، کچھ لوگ داعش کے بڑے بن گئے، پھر اس کے بعد وہ دھڑے جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہو گئے، پھر انہوں نے زیادہ کارروائیاں وہاں کی جہاں پر زیادہ اثر رسوخ یعنی شدت پسندی کو سپورٹ کرنے والے لوگوں، ان علاقوں کی طرف ان کا اثر رسوخ زیادہ تھا۔ لیکن اب مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب چاہے جہاں چاہے یہ بڑے طاقت کے ساتھ حملہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے حل کے لیے کیا ضروری؟ ایک تو اویئرنیس کی ضروری، عوام کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ان کو مزید مضبوط ہونا ہوگا، نہیں مضبوط ہوں گے تو شاید ہی اسی طرح کوشش کریں گے جس طریقے سے انہوں نے ظلم زیادتی عراق میں لوگوں کے سر کاٹے، انہوں نے جس طریقے سے جو ہے شام میں لوگوں کے سر کاٹے، تو اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں تیزی سے یہاں پہ بھی پھیلنا شروع ہو جائے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔